بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلاً صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیجیے، وہ اعمال جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے صحابہ کا قصہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گئی۔ چٹان دیو قامت تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطے دے کر خدا سے دعا کی جائے، کیا عجب کہ اللہ سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر میرا گزارا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، لیکن میں نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر انہیں تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، اتنی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے شخص نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائیں، بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، یہ واقعی سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اسی کو کاروبار میں لگایا اور خدا نے اس میں اتنی برکت دی جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میں نے محض تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان دور فرما دے۔ اور خدا کے کرم سے چٹان کچھ اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی اور میں نے مہیا کر دی، اور پھر میں اللہ کے ڈر سے اس محبت سے باز آیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا، اس کی برکت سے غار کا منہ کھول دے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ ناظرین کرام، یہ واقعات آپ کو صرف اس وجہ سے بتائے گئے ہیں کہ آپ بھی اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیا کریں، لیکن وہ نیک عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ دکھاوے کا کام اللہ بھی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ہماری زندگی میں دکھاوے اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔